بڑا نازک موضوع ہے. میں اپنی اگر سوچ سے بات کروں تو بڑا نازک موضوع ان کے سے ہے، اور بات کی اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت بھی عطا کی ہے. نظام حکومت کی اصلاح میں حضرت مجدد الفسانی کا منہج و سلوک. میری مراد ڈاکٹر محمد اکرم ورک صاحب آپ تشریف لائے ہیں. آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی تحقیقات سے ہمیں مستفید فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین و حاضرین، بالخصوص آج کی اس مجلس کے صدر نشین اور ارباب فکر و دانش، بہت شکر گزار ہوں. کئی سال سے ناظم بشیر صاحب کی وساطت سے اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملتا ہے. 3 شخصیات جو ہیں وہ آج جیسے اس مجلس میں حاضر ہوا تو بہت یاد آ رہی ہیں. ایک حضرت صوفی صاحب ہیں، صوفی غلام سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس مجلس کے صحیح معنوں میں روح رواں تھے اور ہیں. اور اقبال مجدی صاحب کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب ایسی شخصیت دوبارہ ہمیں نصیب ہوگی کہ نہیں. سچی بات یہ ہے کہ ایسے محقق اور دانش کے مالک شخص ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب جن کی گفتگو سے ہمیشہ ہم نے سیکھا اور آگے کے راستے تلاش کیے. یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کے صاحبزادے انہوں نے آج گفتگو کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مقالہ تفصیلی تو وہ پیش نہیں کر سکے، انشاءاللہ وہ پڑھنے کے لائق ہوگا. اور اس بات کی توقع ہے کہ جتنے اقتباسات انہوں نے پیش کیے ہیں انشاءاللہ اس میں قریشی صاحب کی جھلک ہمیں دکھائی دے گی. جو موضوع مجھے دیا گیا، میں اختصار کے ساتھ مقالہ تو انشاءاللہ چھپے گا تو آپ تفصیلاً پڑھیں گے. میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نظام ریاست و حکومت کی اصلاح، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو منہج و اسلوب اور اس کی اصلی معنویت ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہ جب ہم مذہبی سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریاست کی اسلامی تشکیل. بنیادی سوال جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایڈریس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی تشکیل کون کرے گا. اس حوالے سے اگر ہم اپنی پوری مذہبی تاریخ اور تاریخ نبوت کو اور اس کے نتیجے میں جو مختلف افکار اور نظریات سوسائٹی کے اندر پروان چڑھے، اس کے خلاصے کے طور پر میں اگر یہ بات کروں تو 2 تصورات. ایک تو وہ قدیم تصور ہے جو اصلاً حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا، لیکن ان کے مذہب کے ماننے والوں نے اس تصور کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی منسوب کیا. وہ تصور پاپائیت کا ہے. آپ تھیاکریسی یا ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں مسلم روایت کے اندر اس کے لیے جو اہل تشیع کا جو تصور امامت ہے وہ قریب قریب ہے، یعنی مذہبی طبقے کی حکومت. ایک تو ریاست کی اسلامائزیشن کے لیے یہ ایک تصور قدیم سے رہا ہے کہ اگر ریاست کو مسلمان کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ مذہبی طبقہ خود آگے بڑھے اور زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے، کیونکہ تقوی اور طہارت اور زہد و ورع میں وہی وہ مقام رکھتے ہیں کہ ریاست کی اصلاح کر سکیں. دوسرا تصور جو ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ریاست مدینہ کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس میں کسی مذہبی طبقے کے اقتدار کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ریاست کو اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کی بات ہے. خلافت راشدہ ہمارے ہاں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے الخلافت ولا منہاج النبوہ، اس تناظر میں اس پوری بحث کو سمجھا جا سکتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ اس دور کے اندر قومی ریاست کا جو ایک جدید تصور پیدا ہوا اور خود پاکستان بھی ایک قومی ریاست کی صورت میں وجود میں آیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا
خلافت کا وہ نظام جس کو ہم الخلافت والا منہاج نبوہ کہتے ہیں، کیا اس کی واپسی ممکن ہے؟ بظاہر تو اس وقت اس کا کوئی امکان نہیں۔ اب پھر اگلا سوال یہ ہے کہ جب اس نظام کی واپسی کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہے، یہ میں مایوس کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا، زمینی حقائق کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، جب اس نظام کی واپسی کا فی الحال کوئی امکان نہیں، تو پھر قومی ریاست کے جدید تصور کو قبول کرتے ہوئے اور نظام جمہوریت کو خلافت کے ایک متبادل نظام کے طور پر، جس طرح کہ ہمارے تمام مسالک کے 31 علماء نے 1951 کے اندر کراچی کے اندر بعض نکات پر اتفاق کیا، تو اس میں ایک خلافت کا متبادل نظام جمہوریت کو قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا ہے۔ اب میں اپنی گفتگو اس پس منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قومی ریاست کے تصور کو بھی تسلیم کر لیں اور اس کے بعد خلافت کے متبادل نظام جمہوریت کو بھی تسلیم کر لیں، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اس نظام کو اور ریاست کے اس جدید تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست کو کیسے مسلمان کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ اہم سوال، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور کا زندہ سوال ہے جس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر اور سوچ اس حوالے سے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ خود ہمارا جو روایت پسند طبقہ ہے ان کے افکار اور نظریات پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے، تو پھر فکر مجدد کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک طبقہ علماء کا ہے جو ریاست کی اسلامائزیشن کے حوالے سے اپنا تصور رکھتا ہے، اور ایک طبقہ صوفیاء کا ہے۔ آپ جو علماء کا طبقہ ہے اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اقامت دین کو دین کا بنیادی مطالبہ نہیں سمجھتا بلکہ ایک اضافی مطالبہ سمجھتا ہے، یعنی یہ اس مقصد کو شریعت نے بنیادی فرائض میں شامل نہیں کیا۔ ہاں البتہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہاں ریاست نتیجے کے طور پر وجود کے اندر آئے گی۔ علامہ وحید الدین خان، علامہ جاوید احمد غامدی اور بعض دیگر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ علماء کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تعبیر کی غلطی جو علامہ وحید الدین خان کی کتاب ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، انہوں نے اپنی بات پوری کھل کے کیا۔ دوسرا جو تصور ہے یعنی روایت پسند علماء کے اندر، وہ یہ تصور ہے کہ اقامت دین بھی دیگر فرائض کی طرح ایک فریضہ ہے، اور علماء کو خود آگے بڑھ کر ریاست کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر انتخابی سیاست کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے جواز کی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطہ نظر کی سب سے نمائندہ شخصیت جو ہیں وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں، اور ان کی پورا لٹریچر بالخصوص ان کی جو ایک کتاب ہے چھوٹی سی 134 صفحات پر مشتمل، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، جس میں وہ الہ، رب اور دین کی تعبیر اور تشریح کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اقامت دین بھی اسی طرح فریضہ ہے جس طرح دین کے باقی مطالبات۔ یہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ اب یہ ہمارے روایت پسند علماء ہیں جن کا نقطہ نظر یہ ہے۔ اب آپ آجئے طبقہ صوفیاء کی طرف۔ طبقہ صوفیاء میں بھی 2 طرح کے نقطہ نظر ہیں۔ ایک ہمارے صوفیاء کا وہ گروہ ہے کہ جو بالکل ریاست، حکومت اور اس کے معاملات کے ساتھ کسی طرح کا تعلق رکھنے کے قائل نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست اور عمال کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، امراء کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو یہ چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس کے خلاف ہوگی، بلکہ اس کے اندر رکاوٹ بنے گی۔ آپ بہت سارے صوفیاء کی مثال دے سکتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی مثال حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے دہلی میں گزاری، جو بادشاہوں کا پایا تخت رہا ہے، اور کبھی بھی پسند نہیں کیا کسی بادشاہ کو یا کسی حکومتی شخصیت کو ملنا، انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تناظر میں آپ پوری بحث کو سمجھیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
طبقہ علماء سے بھی ان کی رائے منفرد ہے اور طبقہ صوفیاء میں سے بھی ان کی رائے الگ رائے ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ عصری تناظر میں جس طرح ہماری مذہبی دینی جماعتوں کا جو کردار اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے اور اس الیکشن کے اندر جس انجام سے تمام مذہبی جماعتیں دوچار ہوئی ہیں، تو کیا یہ وقت مناسب نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ریاست کی اور حکومت کے نظام کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں بڑی اصول کے طور پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری جو دعوتی تحریک ہے اس میں نظر آتی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ اصول اختیار کیا کہ یعنی یہ بات انہوں نے طے کر لی کہ قرآن مجید کے اندر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ریاست اور حکومت کے حوالے سے جتنی ہدایات ہیں ان کی حیثیت سفارشات کی نہیں ہے، احکام کی ہے. اگر اس بنیادی تصور کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں یہ پورا سینیریو تبدیل ہو جائے کہ یہ سفارشات نہیں ہیں، یہ احکام ہے. اور دوسری چیز، لہٰذا جب وہ اس کو آپ شریعت کا ایک حکم سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اجتماعی معاملات سے اور ریاست اور سیاست کے معاملات سے آپ کلیتاً لا تعلق ہو جائیں. ایک تو ان کے ہاں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی اور اس کے لیے انہوں نے جو اصول اپنی پوری تحریک کے اندر ہمیں سمجھایا اور بتایا وہ یہ ہے کہ آپ اقتدار کو ہدف نہ بنائیں بلکہ اہل اقتدار کو بنائیں، اہل اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کریں اور ریاست کا رخ ٹھیک کر دیں. دوسری چیز جو انہوں نے اپنی اس پوری تحریک کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصول عدم تشدد. یہ مذہبی جماعتیں ناکام ہو رہی ہیں، ان کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ان کی ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. تو یہ رکاوٹیں کھڑی کر کے، رستے بند کر کے، آپ خلق خدا کو تنگ کر کے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کے دل کے اندر اپنی کوئی ایسی جگہ پیدا کریں اور اس کے نتیجے میں ریاست کو اصلاح پر مجبور کریں. یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ لوگ آپ کی بیک پر کھڑے نہیں ہیں، لوگ آپ کی پشت پر کھڑے ہوں گے تو آپ ریاست کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو نظام ریاست اور حکومت کو اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کے حوالے سے جو ان کی سوچ اور فکر ہے، اگر میں اس کو چند نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اس میں پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت داعی اور مبلغ جب آپ یہ طے کر چکے کہ میں نے تخت پر قبضہ کرنے کی بجائے اہل تخت کو اور اہل اقتدار کو ٹھیک کرنا ہے اور ان کے ذریعے ریاست کے نظم کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ ایک بڑا خوبصورت ان کے مکتوبات کے اندر ایک بڑا رجحان آپ کو نظر آ جائے. وہ مکتوبات کی سماجی اور عمرانی جہت ہے، یعنی دین کا جو عمرانی پہلو ہے، سماجی جہت ہے، اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات کی. اور ہمارے ہاں جو بڑی ناکامی ہے ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں تو ان کے جو موضوعات ہیں اور یا ان کا منشور جو مابعد طبیعتی نوعیت کا ہے، یعنی میٹا فزکس سے اس کا تعلق ہے. اب یہ ایسا جزوی اس کی اٹریکشن ہو سکتی ہے، لیکن پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب یہ ایڈریس ہو جائے گا ایشو، یعنی مذہبی جماعتیں جن ایشوز پر سیاست کرتی ہیں اگر وہ ایشو ایڈریس ہو جائے تو اس کے بعد سیاست کرنے کے لیے ان کے پاس کیا بچے گا. مثلا ابھی سپریم کورٹ کے اندر ایک مسئلہ ہے، اگر بالفرض آپ یہ سمجھ لیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ سپریم کورٹ اپنے رائے کو درست کر لے تو اس کے بعد مذہبی جماعتوں کے پاس کون سا ایسا منشور یا ایشو ہوگا جس کی بنیاد پر وہ سیاست کریں گے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سمجھائی ہمیں کہ اصل میں جو دعوت اور اصلاح کا کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں صرف مابعد و طبیعتی نوعیت کے موضوعات ہی لے کر نہیں چلنا، بلکہ انہوں نے انسانوں کے بنیادی حقوق کی بات بھی کرنی ہے، لوگوں کے مسائل کی بات بھی کرنی ہے. جس طرح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے متصل بعد آپ نے مواخات قائم فرمائی. یہ مواخات مدینہ لوگوں کے معاشی مسائل کا حل ہے، سماجی مسائل کا حل ہے، بلکہ لوگ تو مواخات مدینہ کی بات کرتے اس سے پیچھے چلے جائے تو مواخات مکی بھی آپ کو ملے گی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ خطوط ذرا آپ پڑھیے، میں ان کا حوالہ
اس وقت نہیں دے رہا، تفصیلی مقالے کے اندر وہ سارے حوالہ جات آ جائیں گے، کہ جن کے اندر آپ اپنے مریدین سے ملنے والے تحائف کو، ہدایہ کو ضرورت مندوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ارکان سلطنت کو خط لکھ رہے ہیں کہ میرا فلاں میں شخص کو بھیج رہا ہوں، یہ ضرورت مند ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس پر قرض ہے، اس کے فلاں مسائل ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مجدد کے ہاں آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جب ان کو لوگ تحائف دیں اور وہ اپنے ذاتی اثاثوں کو بڑھاتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ ساری غیبی امداد ہے۔ ایسی غیبی امداد کا کوئی تصور حضرت مجدد کی تحریک اور زندگی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ عملاً انہوں نے بتایا کہ اصل میں پیر کا کردار کیا ہے۔ اگر وہ سماج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لوگوں کی نبض پر اس کا ہاتھ ہے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر کسی مائی کے لال حکمران کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس دائی اور مبلغ کی بات کو نظر انداز کر سکے اور اس کو ہلکا جانے۔ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا، 2-4 منٹ جی، دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعوت و اصلاح جو ریاست کی اصلاح فرمائی، اس میں کہ عصری جو تحدیات ہیں ان پر ان کی گہری نظر ہے۔ دیکھیں اگر سماج ہی مسلمان نہیں رہے گا، ابھی اس کی طرف اشارہ بھی ہوا، اگر سماج ہی مسلمان نہیں رہا، معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا، تو ریاست کو کیسے تبدیل کریں گے؟ یعنی ریاست کو مسلمان بنانے سے پہلے لازمی یہ ہے کہ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ تبدیلی ریاست کا جو رجیم چینج ہے، اس سے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی میرے اور آپ کے تبدیل ہونے سے آتی ہے۔ سوشل چینج جو ہے یہ ریاست کے نظم کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے دور کے جتنے فتنے تھے ان کا صحیح درست ادراک کیا، جو داخلی محاذ پر تحدیات تھیں، مثلا وحدت ادیان ہے، صلح کل ہے، اور رواداری کے نتیجے میں جو دین الہی کی ایجاد ہوئی، تو ان فتنوں کا بھی ان کو ادراک ہے۔ دوسری طرف ایران کے اندر اٹھنے والی جو نقطوی تحریک جو بر صغیر پر اثر انداز ہوئی، اس کو بھی پوری طرح دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر پروٹیسٹنٹ فرقہ مارٹن لوتھر کی جو تحریک ہے، جس نے عالمی سطح پر اسلام کے لیے نہیں مذہب کے لیے چیلنج پیدا کیا، اس تحریک کو بھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کو انہوں نے کس انداز میں ایڈریس کیا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مذہب کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھتے ہوئے ان تمام عقلی، ابھی مجھ سے پہلے ڈاکٹر عمران صاحب بات کر رہے تھے کہ عقلی بنیادوں پر ختم نبوت کا ہی نہیں بلکہ پورے دین کے احکام کا تحفظ جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ اور عقل پرستی کے زیر اثر رہنے والے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ بھائی دین اسلام یہ وہ دین ہے کہ جس کی تعلیمات انسان کی عقل اور فطرت کا تقاضا ہے، نقل سے نہیں، عقل سے بھی، نقل سے بھی ثابت کیا اسلام کو اور عقل کے ساتھ بھی اس کو ثابت کیا۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی یعنی تعبیرات کا نتیجہ جو ہے، اس کی مزید توسیع جو ہے وہ حجت اللہ البالغہ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اسلام کے اسرار و حکم کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ چوتھی اور آخری بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ آپ ریاست کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور جس فکر پر آپ نے پورے معاشرے کو کھڑا کیا ہے اس فکر کا تحفظ کرنا بھی پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ سلسلہ رکے نہ بلکہ چلتا رہے۔ آپ اور آپ کے بعد، ابھی الفسانی کی بات آپ نے سنی کہ آپ صرف مجدد نہیں ہیں بلکہ الفسانی کے مجدد ہیں، دوسری ہزاری کے مجدد۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا کہ معاشرے کو ٹھیک ٹریک پر رکھا جائے، درست سمت اس کی درست رکھی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین الہی کا رد کر کے حضرت مجدد نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ بھائی جن لوگوں کی
تحریکوں پر نظر ہے وہ جانتے ہیں، افکار و نظریات کا تنقیدی مطالعہ کرنے والے احباب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ تمام تحریکیں، وہ تمام نظریات جو حکومتی سرپرستی میں پروان چڑھتے ہیں، حکومت کی سرپرستی ادھر ہوئی، چھتری ہٹی، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی اتنی عمر نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے معتزلہ کدھر گئے، ایک صدی کے بعد ہی ختم ہو گئے، لیکن خوارج جو ہیں وہ ایک مدت تک انہوں نے مسلمانوں کو ٹف ٹائم دیا۔ لہٰذا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین الہی کے بارے میں آپ اتنے پریشان نہیں تھے، یہ بالکل آپ کی دعوتی تحریک کا ایک چھوٹا سا، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک ایونٹ تھا۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ دین الہی اکبر ادھر ہوا اور اس کے بعد یہ دین الہی بچنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فتنہ خالصتاً حکومتی سرپرستی میں پروان چڑھ رہا ہے، تو جیسے حکومت ادھر ہوگی بات ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن جو فتنے اس سے بڑے تھے، وہ فتنے کیا تھے؟ وہ فتنے آج کے دور کے اندر جس طرح ہمارے ہاں لوگ مسلک پر لڑتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور نور بشر حاضر ناظر، ان مباحث کو اپنے گفتگو کا عنوان بناتے ہیں، مساجد کا یہی ہمارا ماحول ہے، لیکن نہیں جانتے کہ تجدد پسندی کی وہ لہر، یعنی قدامت پسند بالکل اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں کہ تجدد پسندی کی لہر اس وقت کس طرح اسلام کا ایک نیا ایڈیشن تیار کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اس وقت جو صورتحال ہے کہ اہل تجدد ایک بالکل نیا ایڈیشن اسلام کا تیار کر رہے ہیں، اس فتنے کی کسی کو صحیح معنوں میں کسی کو شعور ہی نہیں ہے۔ ہمارے خاص طور پر روایت پسند علماء، حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہزاری کے وہ مجدد ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں اسلام کو مستقبل میں کون سے چیلنجز درپیش ہو، دین الہی تو ختم ہو جائے گا، اس سے آگے کیا ہے؟ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس فکر کو آپ پڑھیں تو وہ تمام، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تمام فتنے جن کی نوعیت سماجی ہے، وہ طویل العمر ہوتے ہیں، جن کی بنیادیں سماج کے اندر ہوتی ہیں، وہ جو فتنے غلط فکر پر ہی صحیح لیکن کسی فکری مغالطے پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری بر صغیر کا آپ سینیریو دیکھیں اور پوری دنیا کا سینیریو دیکھیں، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف دین الہی کے خلاف نہیں بلکہ بر صغیر کے اندر پیدا ہونے والے مختلف فتنوں کو اور عالم اسلام کو جو درپیش فکری چیلنجز تھے ان کو سمجھتے ہوئے ایسے افراد تیار کیے، رجال کار تیار کیے کہ جس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ 70 لوگ جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا کی طرف جا رہے ہیں، 30 لوگ عرب کی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں، 10 لوگ جو ہیں وہ فلاں علاقے کی طرف جا رہے ہیں، کہ پورا نیٹ ورک ہے مبلغین کا جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے قائم فرمایا۔ اور مجددی خانقاہیں اس دور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی مجددی خانقاہوں کا رول باقی خانقاہوں کی نسبت زیادہ بہتر ہے، لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ مجددی خانقاہوں کا ایک پورا نیٹ ورک آپ کو نظر آئے گا۔ یہ پیری مریدی کا وہ تصور مجھے تو وہاں نظر نہیں آتا حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنے خلفاء کو، مریدین کو اس طرح تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو شعور بھی دے رہے ہیں ان فتنوں کا، اور ان کو مختلف علاقوں کے اندر باقاعدہ انسٹال کر رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیے، آپ وہاں جائیے، اور آپ اس علاقے کے اندر جائیے۔ اور اس تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ فکری محاذ پر یاد رکھیے کہ فتنوں کا سر کچلنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے فتنوں کو فکری محاذ پر شکست دیں گے تو پھر وہ ختم ہوں گے، ورنہ ان کی عمر جو ہے وہ طویل ہوگی۔ ختم نبوت کی بھی بات کر رہے تھے، کبھی غور کیا آپ نے؟ دین الہی ختم ہو گیا، یہ فتنہ قادیانیت کیوں نہیں ختم ہوا؟ یہ سوال علماء کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہ فتنہ کیوں نہیں ختم ہوا۔ پوری ہماری تاریخ کے اندر اس کی مثال کوئی نہیں ہے کہ ادھر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ مارا گیا ہے یا باقی بھی رہا ہے تو اس کی فکر باقی نہیں رہی، وہ ختم ہو گیا فتنہ۔ یہ فتنہ ایسا ہے کہ آج پورے عالم اسلام کو اس نے اپنی لپیٹ کے اندر لیا۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ موضوع نہیں ہے آج کا، ابھی کبھی یہ موضوع ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ اگر مجددی طریقہ اختیار کیا جاتا تو
یقین جانیے کہ مرزا غلام القادیانی کی فکر جو ہے قادیان کے اندر دفن ہو جاتی اور دنیا کے اندر اس کا نام و نشان نہ ہوتا۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معاشرتی اصلاح کے ساتھ ماحول کو دیکھا اور اقتدار کی خواہش نہیں کی۔ کم از کم 2 مواقع آپ کی زندگی میں ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جب محبت خان نے جہانگیر کو اور ملکہ کو حفاظتی تحویل میں لیا ادھر جہلم عبور کرتے ہوئے، وہ موقع بھی تھا کہ جب پیغام بھیجا گیا کہ آئیے اقتدار پر قبضہ کر لیجئے، اور وہ بھی موقع تھا کہ جب گوالیار کے قلعے کے اندر آپ قید تھے اور آپ کے کہا گیا کہ جب مغل سپہ سالار نے کہا کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو اقتدار پر قبضہ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دونوں مواقع پر آپ نے ایک ہی بات کی کہ فقیر کا، اس درویش کا اقتدار سے کیا تعلق، ہم تو اہل اقتدار کی اصلاح چاہتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم، یہ ہماری جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے، دینی جماعتوں کو بھی یہ کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ناکامی کے اصل اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تفصیلی مقالہ چھپے گا تو آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں بارے دیگر ناظم صاحب کا اور آپ احباب کا بہت شکر گزار ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں پوری مجلس میں شریک نہ رہا ہوں، لیکن آج میں نے اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے اجازت طلب کی ہے، تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔